تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا خواب جو ہے، جو سچا خواب ہم جسے کہتے ہیں، وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قرب قیامت میں مومن کا خواب سچے ہوں گے. تو نبوت کا 46واں حصہ ہے. اس کی بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں. جو مجھے زیادہ اچھی تفسیر لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ کیونکہ نبوت کا جو 100% نبوت ہے وہ تو جبریل وحی لے کر آتے ہیں، وہ 100% پکی چیز ہے. اور خواب نبوت کا 46واں حصہ کا مطلب یہ کہ اس وحی کو اگر آپ 46 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو، کیونکہ خواب بھی من جانب اللہ ہوتا ہے، کبھی شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے. یعنی اس میں دنیا کے ظاہری اسباب کا دخل نہیں ہوتا. وہاں جو آپ کو نیوز مل رہی ہوتی ہیں وہ کوئی محکمہ موسمیات والوں نے یا کسی نیوز چینل نے نہیں بتائی ہوتی، اس کا ظاہری سبب نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے. تو اس میں چونکہ اللہ کی طرف سے ہونے کا بھی امکان ہے، تو وہی کو اگر آپ 46 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو ایک حصہ صداقت خواب میں ہوتی ہے. ہر خواب میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ یہ من جانب اللہ ہو، لیکن اتنا ہی امکان ہوتا ہے، اور بعض دفعہ وہ سچا نکل آتا ہے. تو اس لیے اس کو بالکل خواب کو کل عدم کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن 100% اس پہ اعتماد کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ عین وہی نہیں ہے بلکہ وہی کا 46واں حصہ ہے. تو اس میں دو انتہاؤں کا لوگ شکار ہیں. کچھ لوگ تو جو لبرلز ہیں وہ تو خوابوں کو لفٹ ہی نہیں کراتے، کہتے ہیں جیسا مرضی اچھا خواب آ جائے، ایسے ہی بس خیالات ہیں. اور کچھ خوابوں کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، جیسے ہمارے روحانی ٹوپی ڈرامے جو چل رہے ہیں آج کل، اور خواب سینٹر کھولے ہوئے ہیں، خوابوں کی تعبیر سینٹر کھلی، اور جو بھی فون آ رہے ہیں ان کو خوابوں کی تعبیریں بتا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خوابوں کو ان کی حیثیت سے زیادہ بڑھا دیا. تو ہمیشہ سچے خواب نہیں آتے، اکثر تو آپ کے دن بھر جو کام ہوتے ہیں وہ خواب میں آ رہے ہوتے ہیں آپ کو. تو ڈرانے خواب اس لیے آتے ہیں، رات کو پیٹ خراب ہوتا ہے، اس میں گیس ہوتی ہے، آپ جب دن میں پریشان ہوتے ہیں تو خواب بھی ویسے ہی آئیں گے آپ کو. بہوؤں کو سانسیں چڑیلوں کی شکل میں نظر آ رہی ہوتی ہیں خواب میں، وہ کوئی تعبیر نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ دن میں جس کو چڑیل سمجھتی ہیں خواب میں وہ چڑیل کی صورت میں آ جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں تو ہمارے یعنی یہ دن بھر کے جو اسباب اور اثرات ہیں نا ماحول کے، وہ ہم رات کو ہمارے دماغ پہ اس کے اثر پڑ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کے خوابوں کو لفٹ نہیں کرانی چاہیے. اکثر شادی شدہ خواتین کو جٹھانی سانپ کی شکل میں آ رہی ہوتی تو بلا وجہ اس کی تعبیریں پوچھ رہی ہیں. بھائی وہ سانپ اس لیے کہ وہ آپ کی جٹھانی ہے، وہ اگر آپ کی بہن ہوتی تو نہیں آتی سانپ کی شکل میں، پھر وہ خوبصورت فرشتے کی شکل میں آ رہی ہوتی. تو اس لیے ان چیزوں کو زیادہ لفٹ نہ کرائیں. لیکن بعض دفعہ واقعی خواب سچا بھی ہو جاتا ہے، اس کی تعبیر بھی ہوتی ہے، اور اس کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ انسان کو خود احساس ہوتا ہے یہ سچا خواب ہے، یہ کوئی معمول سے ہٹ کر کوئی بات ہے اور اس میں مجھے اللہ کی طرف سے کوئی گائیڈنس ملی. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس میں چند شرطوں کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے گا. اس کو پہلی بات شریعت کے خلاف نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو چیز ثابت ہے، فقہ سے جو چیز ثابت ہے، خواب اگر اس کے اگینسٹ ہے تو خواب کو رد کر دیا جائے گا، اور فقہا نے جو دین بیان کیا اس کو لیا جائے گا. کوئی کسی عمل کی فضیلت خواب سے ثابت نہیں ہوتی، کسی عمل کا مستحب ہونا بھی خواب سے ثابت نہیں ہوتا. کہ آپ کو خواب میں آ کے یہ فرشتے نے کہہ دیا کہ جو ہے نا آپ تہجد کے وقت 8 رکعتیں پڑھیں تو یہ ثواب ملے گا، تو وہ 8 رکعتوں کا الگ سے کوئی ثواب نہیں ہے، جو تہجد کی ہیں وہی ہیں. یا کسی کو آ کے بتا دیا کہ یہ والی تسبیح پڑھو گے تو یہ ثواب ملے گا، تو ثواب ملنا نہ ملنا یہ شرعی معاملہ ہے، یہ قرآن و سنت سے پتہ چلے گا، اس کو خوابوں سے کوئی تعلق نہیں. آپ کو آ کے بتا دیا کہ فلاں مولانا صاحب ہے ان سے مسئلہ پوچھا کرو، وہ بالکل صحیح ہے، تو آپ ان مولانا کی تحقیق کر لیں. اگر علماء کو ان پر مولانا پر اعتماد نہیں ہے تو پھر آپ خواب کی بیس پر ان پہ اعتماد نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علماء سے پوچھو. تو جب علماء کسی پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں تو سارا دن آپ کو خواب میں بشارتیں ملتی رہیں کہ یہ بہت نیک ہے، یہ بڑے بزرگ ہیں، اس کی بزرگی پر یقین نہ کریں آپ، کیونکہ یہ علماء کے قول میں اور خواب میں جب تضاد ہو رہا ہے تو قرآن آپ کو علماء کے قول کی تقلید کا حکم دے رہا ہے. ایسے موقع پہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل علم سے رابطہ کرو. تو شرعی لوگ کیا کرتے ہیں، شرعی حدود سے تجاوز کرتے ہیں خوابوں کے معاملے میں، رشتے کر دیتے ہیں. جو خواب آیا تو وہ لڑکا آیا تھا خواب میں کہ بالکل ایک خوبصورت فرشتے کی شکل میں، لہذا میری بیٹی کے لیے وہی مناسب ہے. اب گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، جب آپ نے تحقیقات کروائیں تو پتہ چلا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. تو حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جو دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نکاح کرو. تو مفہوم سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ اگر ایسا الٹا سیدھا آڑا ترشا آدمی آ رہا ہے تو نکاح مت کرو. اب خواب میں روزانہ وہ فرشتے کی شکل میں بھی آ رہا ہو، لیکن حدیث ہمیں کہہ رہی ہے کہ اخلاق اور دین دیکھنا ہے آپ نے. تو یہ بہت زیادہ لوگوں میں نا قرآن و حدیث کے مقابلے میں خوابوں کو لا کے کھڑا کر دیا، مشاہدے کے مقابلے میں خواب کو لا کے کھڑا کر دیا. اب مثال کے طور پر مشاہدہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ فلاں جگہ سے اگر جائیں گے تو ڈاکو ہیں، لوگ آپ کو خبریں دے رہے ہیں کہ وہاں جگہ آپ گزریں گے تو وہاں ڈاکو کھڑے ہوئے لوٹ رہے ہیں. آپ کی آنکھ لگ گئی، خواب میں آیا کہ وہاں تو فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، ڈاکو نہیں ہے. اب آپ وہاں سے گزرو گے
اس بیس پہ کہ جی مجھے خواب میں بشارتیں آ رہی ہیں، تو یہ آپ کے بیوقوف ہونے کی علامت ہوگی، کیونکہ شریعت نے ہمیں جو لوگوں کی اخبار اور لوگوں کی خبریں ان پر اعتماد کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم جو حدیث میں بھی تو لوگوں کی خبر پہ اعتماد کرتے ہیں نا، تو ثقہ لوگ جب کوئی خبر دیں گے تو اس کو مانا جائے گا۔ تو یہاں یعنی خواب سے بڑھ کر جب کوئی دلیل آئے گی ہمارے پاس تو پھر اس دلیل کو فوکس کیا جائے گا، خواب کو رد کر دیا جائے گا۔ ہاں آپ کا خواب کسی دلیل سے نہیں ٹکرا رہا تو پھر اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس لیے یہ سب چیزوں کا اگر خیال ہو تو پھر خواب کی ایک حیثیت ہے، ورنہ اس سے لوگ گمراہ بھی بہت ہو رہے ہیں۔ سب دونوں چیزوں کا خیال کرنا چاہیے جاگنے کے بعد۔ اچھا ایک اور چیز یہاں پر یہ بھی ہے، آپ کے اعمال اچھے نہیں ہیں، لوگوں کو خواب آ رہا ہوتا ہے مجھ سے اللہ خوش ہے اور میں جنت میں ٹہل رہا ہوں، تو وہ بلا وجہ خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے بشارت ملی۔ تو یہ خواب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ شیطان کی، کیونکہ آپ کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ نہیں جانتے تو محلے والوں سے پوچھیں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ معذرت یعنی میں آپ سے میری مراد جو لوگ میرا اس وقت کلپ نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں، تو محلے والے بتا دیں گے، بیوی بتائے گی آپ کی اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، پھر بھی آپ کو خواب میں بشارتیں آ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ شیطان ہے جو آپ کو بد عمل بنا رہا ہے، آپ کو تھپکیاں دے دے کے جنت دکھا رہا ہے اور اس خوش فہمی میں مبتلا کر رہا ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا، آپ گناہوں پر اور جری ہوں گے۔ ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا کہ میرا بھائی کا انتقال ہو گیا، میں جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھ رہی۔ میں نے کہا کہ وہ نماز پڑھتا تھا، کہہ رہی نماز تو کبھی نہیں پڑھی اس نے۔ تو میں نے کہا پھر یہ جنت میں ٹہلنے والے خوابوں پہ بالکل اعتماد نہ کریں۔ بے نمازی کے لیے جو قرآن کہہ رہا ہے وہ تو جہنم کی آگ ہے، تو بس بھائی کے لیے رو رو کے دعا کریں۔ یہ شیطان نے آپ کو خواب اس لیے دکھایا ہے کہ آپ بھائی کے لیے پھر توبہ نہ کریں آپ، کیونکہ آپ کو پتا تھا بے نمازی ہے، تو بے نمازی کے لیے لوگ تو پھر زیادہ دعا کریں گے نا بہنیں کہ اللہ پتہ نہیں کو کیا سزا ہوگی، تو زیادہ روئیں گے۔ اب خواب آ گیا جنت میں ٹہل رہا ہے، تو اب آپ نے اس کے لیے دعا نہیں مانگنی، اس لیے کہ یار وہ تو چلو جنت میں چلا گیا، اب کیا دعا رہ گئی۔ تو شیطان چاہ رہا ہے کہ وہ پیچھے جو لوگ دعا مانگتے تھے نا وہ بھی نہ مانگے۔ تو یہ پہلے عمل ہے، بعد میں یہ ساری چیزیں۔ ہاں آپ کے نیک اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں، گناہوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے آپ کو ماشاءاللہ، اور جو ہے آپ دین پہ مضبوطی سے قائم ہیں، پھر خواب میں اگر خوشخبری مل رہی ہے جنت کی تو پھر یہ اللہ کی طرف سے یقیناً تسلی، کیونکہ یہ خواب دلیل شرعی سے ٹکرا نہیں رہا ہے بلکہ دلیل شرعی اس خواب کی اور تائید کر رہی ہے۔ پھر اس خواب کو جو ہے نا ایک تسلی کے طور پر بیان بھی کیا جا سکتا ہے اور تسلی بھی ہو سکتی ہے، الحمدللہ بھائی اللہ کی طرف سے خوشخبری مل رہی ہے۔ اسی طرح آپ کے اعمال بہت اچھے، ابھی تو ہم اللہ کی باتیں سنتے ہیں سناتے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بھی سناتا ہوں ممبر پہ، آپ بھی سنتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں، اگلے ہفتے پھر آ جاتے ہیں، کچھ آتے ہیں کچھ نہیں آتے، کچھ نئے آتے ہیں کچھ پرانے آتے ہیں، لائف گزر رہی ہے۔ اسی طرح ہم نمازوں میں قرآن سنتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، کبھی علماء سے سنتے ہیں، کبھی کتابوں میں پڑھتے ہیں، بھائی اللہ یہ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یوں کرو، لیکن اللہ میاں بس کہہ ہی رہے ہیں، کر کچھ نہیں رہے۔ اللہ میاں بس کہہ ہی رہے ہیں، کر کچھ بھی نہیں رہے۔ میں آج سویا نہیں ہوں، نہ رات کو سویا نہ دن میں سویا، میری کھوپڑی بہت گھوم رہی ہے آج، تو اس لیے میں نے کڑک چائے بنوائی ہے۔ اس کو میں نے بولا کڑک چائے لے کر آؤ، میری کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہے، میں سویا نہیں ہوں۔ جامع بھی لمبی میٹنگ تھی آج جامع الرشید میں، رات کو بھی نیند نہیں آئی، بہت تھوڑا سویا ہوں، تو یہ چائے لے کر آ گیا بالکل پھیکی نماز کے بعد نا، تو اس لیے میں نے کہا یہ لے آؤ تاکہ کھوپڑی تھوڑی سی صحیح ہو جائے۔ تو وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، میں اس کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دھمکیاں بھی بہت ہیں، بہت دھمکیاں اللہ نے دی، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، جو میرے نافرمان ہیں ان کو چھوڑوں گا نہیں، آگ میں ڈال دوں گا، لیکن کرتا کچھ نہیں اللہ تعالیٰ، دھمکیاں ہی دے رہا ہے بس۔ اللہ میاں دھمکیاں ہی دے رہے ہیں۔ سورہ قیامہ ہے نا، سورہ قیامہ، اس کی آخری آیتیں بڑی عجیب ہیں۔ اللہ نے موت کا منظر کھینچا، انسان کی جو موت کی کیفیت ہوتی ہے نا کیا ہوتی ہے، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اللہ کہتے ہیں پنڈلیاں پنڈلیوں میں گھسنے لگتی ہیں، جب موت کا وقت ہوتا ہے نا سکڑتا ہے جسم انسان کا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور وہ کہتے ہیں قِیلَ مَنْ رَاقٍ، لوگ علاج سے مایوس ہو جاتے ہیں، سارے حکیم ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں من راق، رقیہ والا جھاڑ پھونک والے کو بلاؤ، کوئی پھونکے لگا کے ٹھیک کر دے۔ یہ پھونکوں کا بڑا پرانا سسٹم چلا آ رہا ہے کہ بھائی ڈاکٹر تو فیل ہو گئے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے من راق، کوئی ہے جو رقیہ کر دے۔ اس سے بھی جب اللہ فرماتے ہیں مایوس ہو گئے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب اسی مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے اب میں بچنے کا نہیں ہوں، پھر یہ مستیاں نکلتی ہیں انسان کی۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہ جو ساری بدماشیاں اور مستیاں ہیں نا، کہ اللہ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اللہ نے کہا یہ کر، اس نے کہا نہیں کروں گا، اللہ نے کہا یہ کر، اس نے کہا نہیں کروں گا، اللہ نے کہا یہ مت کر، اس نے کہا کروں گا میں۔ تو اللہ کہتے ہیں جب موت کا وقت ہوتا ہے نا، اور آخر میں پھر کہہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک کے ذریعے بچا لے، بھائی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، اب موت کا انتظار ہے،
اللہ کہتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب اس کو یقین ہو گیا بھائی اب یہاں سے میں نے جانا ہے. اب سمجھ میں آتا ہے دنیا کیا تھی، مسافر خانہ. دیکھو 2 سٹے لگائے سیٹ ہو گیا. اتنی خراب چیز ہے چائے، کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا دماغ نا میرا کام کرنا، سگنل بحال ہونا شروع ہوئے. تو اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے، مسافر خانہ. مسافر خانہ ہے. اس سے پہلے کھوپڑی مان ہی نہیں رہی تھی کہ مسافر خانہ ہے. وہی بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ، فلانا پلاٹ، ڈمکانا پلاٹ، یہ والا پلاٹ، وہ والا مکان، اتنا سریا. تو اللہ کہتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. آگے اللہ تعالیٰ شکایتیں کیا کرتے ہیں، فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى. اللہ کہتے ہیں نہ تو نے صدقے کیے. مسافر خانہ دنیا کو سمجھتا تو مال خرچ کرتا نا، کہ سارا بچا کے کیا کروں گا، قبر میں تھوڑی لے کے جاؤں گا، موت سے پہلے کیا کرو. دیکھو آپ کہیں سفر پہ گئے ہوئے ہو، امریکہ گئے کمانے کے لیے، آپ کا گھر بال بچے یہی ہیں. بال بچے کہاں ہیں؟ یہی. آپ کو پتا ہے آنا میں نے کہاں ہے، امریکہ، اور ریٹائر ہونا ہے میں نے. یا سعودیہ لوگ جاتے ہیں تو کھاتے زیادہ ہیں یا بچاتے زیادہ ہیں؟ بچاتے زیادہ ہیں. ایسا ہی ہے نا، یا کھاتے زیادہ ہیں؟ بچاتے زیادہ ہیں. کہ یار ہم یہاں کمانے کے لیے آئے ہیں تاکہ ہم وہاں پر جب ملک میں جائیں تو 4-6 دکانیں بن چکی ہوں ہماری، اپنا گھر بن. میں نے تو جتنے بھی لوگ باہر جاب کرتے ہیں سب کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے. معذرت چاہتا ہوں یہ بس جلدی سے 2-3 چھٹے لے گئے تاکہ بار بار ڈسٹرب نہ ہو نا. تو جو بچاتے ہیں وہاں جاتے ہیں. ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے بھائی، جب سعودی عرب سے جاب ختم ہو جاتی ہے، ایک عمر ہو جاتی ہے، آتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی اللہ کا شکر ہے اب ہم نے اپنے یہاں 4 دکانیں بنا لی ہیں اور گھر بنا لیا ہے. تو لوگ کہتے ہیں نا باہر گیا تو نے بنایا کیا پیچھے، جب تو وہاں سے ریٹائر ہو کے آئے گا تو ادھر کیا ہے تیرے پاس. تو لوگ بنا لیتے ہیں. عقل مند لوگ یہی کرتے ہیں بھائی کھاؤ کم بچاؤ زیادہ، ان کو عقل مند سمجھا جاتا ہے. تو بھائی آپ 60 سال ریٹائر ہو کے، آپ 60 سال کے بعد آپ کے 15-20 سال رہ گئے زیادہ سے زیادہ 10، بلکہ 70 کے بعد بھی کون چلتا ہے. تو اس 10 سال کے لیے تو آپ 6 دکانیں بھی بنا رہے ہو اور گھر بھی بنا رہے ہو. ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے، وہ بہت پیسہ تھا ان کے پاس، انہوں نے کچھ دکانیں خرید لی. تو میں نے کہا یہ آپ نے کیوں کرے؟ یار یہ میرا سرمایہ ہے، پوری زندگی کا کیا ہے، یہ میرا سرمایہ، میری بچت ہے، یہی میں نے کمایا ہے. میں نے کہا وہ جو کھاتے رہے وہ کیا گیا، تو اس کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے نا جو کھاتے رہے ہیں. جو بچا لیا اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اصل تو یہ ہے کھانا، تو یہ سمجھتے ہیں مجبوری میں زندہ رہنے کے لیے ہم نے کھا لیا، ورنہ اصل کیا ہے؟ حالانکہ اصل وہ ہے جو کھا لیا. یہ کیا بچا لیا تو نے، یہ ختم ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں، چھن جائے گا، تیرے وارث اڑائیں گے یہ بیٹھ کے. لیکن دنیا کو جو مسافر خانہ سمجھتا ہے وہ دنیا کے ساتھ یہ نہیں کر رہا. 10-15 سال کی زندگی کے لیے بچاتے ہیں کہ 6 دکانیں بنا لی، اتنے جائیدادیں بنا لی، اور ہمیں ویسے معلوم ہے کہ 70 سال بہت زیادہ ہم نے زندہ رہنا ہے. بہت ہو گئے 75 ہو گیا. 75 کا کو جو رہتا بھی ہے نا تو وہ موت ہی جیسی زندگی ہوتی ہے، کھانے کے قابل نہیں ہوتی، لائف کو انجوائے کرنے کے قابل نہیں ہوتی. اس میں اتنا بچانا 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 بچانا. او بھائی جب یہ مسافر خانہ تھا تو سعودی عرب جا کے 10-15 سال کے لیے جو پیچھے بچا رہا ہے اس کو تو ضرورت سمجھتا ہے، اور تو قبر میں جو ہزاروں سال پڑا رہے گا، اس کے بعد کروڑوں سال کی زندگی لامتناہی، اس کے لیے تو نے کیا بچایا؟ کتنے پلاٹ آگے بھیجے تو نے بحریہ ٹاؤن میں، اور یہاں تو نے پلاٹ لے لیے. وہاں کے لیے کتنے پلاٹ بھیجے؟ وہاں کے لیے کیا کیا ہوگا؟ مسجد میں 5 روپے ڈال دیے ڈبے میں. یہ وہاں کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. یہاں کی کیا ہو رہی ہے؟ جہاں رہنا نہیں ہے، یہاں یہ کہ جی ایک پلاٹ وہاں بھی ہے، ایک پلاٹ وہاں بھی ہے، اور جناب ابھی میں کوشش کر رہا ہوں 6 دکانیں وہاں پہ خرید. میں نہیں کوشش کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، یعنی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہاں بھی لے لوں، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں. ابے بھائی تو اتنا کچھ کیوں کر رہا ہے؟ بہت زیادہ گھوم پھر کر آئے گا. اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں. بچے کتنے جی آپ کے لیے جن کے لیے اتنی جائیدادیں بنا رہے ہو؟ 1.5. بچے کتنے ہیں؟ پورے 2 بھی نہیں ہو رہے آج کل. 2 پورے اس لیے نہیں کہ وہ دوسرا بھی غلطی سے ہو گیا. کوشش یہی تھی بس 1 بچہ ہو گیا، بس ہماری آبادی مکمل ہو گئی. اس کے لیے تم کیا بچا رہے ہو یار؟ آپ مجھے دے رہے ہیں تو پی رہا ہوں، ورنہ میں نے چھوڑ بس اب نہیں دینا بھائی، بیان بار بار بیچ میں رک رہا ہے. تو اس کے لیے تم یعنی اس میں بھی توکل نہیں کر رہے، مسافر خانہ نہیں سمجھ رہے، نسل روک رہے ہیں. یہ جو میں نسل پہ اتنا زیادہ چیختا ہوں نا، اس لیے کہ یہ حب دنیا کی سب سے بڑی علامت ہے کہ آپ اولاد روکو اپنی. یہ دنیا کی محبت کی سب سے بڑی علامت ہے. یہ اللہ پہ توکل نہ ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے کہ آپ نسل روکو. تبھی یہ توکل کی باتیں نہیں کیا کرو ہمارے سامنے. اللہ پہ بڑا توکل ہے. بھائی توکل ہے تو نسل کیوں روک رہا ہے؟ اس لیے روک رہا ہے نا کہ میرا خرچہ بڑھ جائے گا. اس کا مطلب اللہ کو بیچ سے کیا کر دیا؟ غائب کر دیا. تو اللہ کو ایسا اللہ مانتا ہی نہیں ہے کہ تم توکل کی رٹ لگاتے رہو
لیکن جہاں بات آتی ہے معاملات کی تو سارے معاملات تم سمجھتے ہو کہ اسباب سے ہوتے ہیں، اللہ پہ کچھ ڈالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، تو اس کا مطلب تم اللہ کو، ایسے تو انگریز بھی اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہے، اللہ کے ذمے کچھ ڈالنا ہی نہیں ہے کہ اللہ بھی کچھ کرتا ہے۔ دیکھو ایک آدمی بڑے فخر سے کہتے ہیں میرے والد صاحب میرا بہت خیال کرتے ہیں، کروڑ پتی آدمی ہے میرا بہت خیال کرتے ہیں، کروڑ پتی آدمی ہے میرا بہت خیال کرتے ہیں، اور مجھے اپنے باپ پہ بڑا ناز ہے، مجھے اپنے باپ پہ بڑا اعتماد ہے، وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ایک دن جیب میں پیسے نہیں تھے، ڈپریشن سے مر رہے ہو آپ، لوگ کہہ رہے ہیں تیرا ابا اتنا بڑا سیٹ ہے یار، تو کہہ رہا تھا وہ مجھے چھوڑے گا نہیں، وہ تو میرا خیال کرے گا۔ کہیں گے ابھی بھی میرا توکل ہے بھائی، میرا باپ بہت بڑا آدمی ہے، وہ مجھے کبھی بھوکا مرتا نہیں دیکھ سکتا، وہ میرا خیال کرے گا۔ ٹینشن بہت ہو رہی ہے، پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اس کی ٹینشن دیکھ کے اس کے سر کے بال جھڑ رہے ہیں اور ڈپریشن میں جا رہا ہے، اس کا مطلب وہ جو پہلے باتیں کر رہا تھا نا ابا کے بارے میں، وہ ہوائی پھینک رہا تھا، حقیقت میں یا تو اس کے کوئی ابا ہی نہیں ہے، یا ابا ہیں مگر ان کو ابا پہ ذرا بھی اعتماد نہیں ہے، بس یہ پبلک کے سامنے شو مارنے کے لیے ابا ابا کرتا رہتا ہے بیٹھ کے۔ بعض لوگ ابا ابا کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے پبلک کے سامنے۔ تو خوب سمجھ لو اللہ تعالیٰ توکل کے زبانی کلامی دعووں کو قبول نہیں کرتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کا نقشہ کھینچا۔ میں کہہ رہا تھا اللہ میں یہ دھمکیاں بہت دیتے ہیں مگر عمل نہیں کر رہے دھمکیوں پہ۔ تو کیسی کیسی دھمکیاں دیتے ہیں یہ میں ایک آیت سنا، میرے ذہن میں آئی تھی اس وقت، وہ میں سنا رہا تھا۔ تو اللہ نے بتایا کہ جس شخص کی موت کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دنیا کیا ہے، مسافر خانہ۔ واقعی یہ تو میں تھوڑے دنوں کے لیے آیا تھا، اب میں پتلی گلی سے یہاں سے نکل رہا ہوں۔ تو وہ موت سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمام تدبیریں کیا ہو گئیں، ناکام۔ اب اللہ کہتے ہیں اب میں تجھ سے پوچھوں گا تو نے کیا کیا۔ دیکھو قرآن ہمیشہ نماز کو پہلے ذکر کرتا ہے اور صدقے کو بعد میں، لیکن یہاں صدقہ پہلے ہے اور نماز بعد میں۔ کیوں؟ دنیا کے مسافر خانہ ہونے کا جو تصور ہے نا، جو شخص دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے تو یہ حقیقت میں سمجھتا ہے یا نہیں ہے، یہ نماز سے نہیں پتا چلے گا، یہ صدقہ خیرات سے پتا چلے گا۔ نہیں آئی بات؟ بھائی نمازی بھی پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں نا، بھائی 5 ٹائم مسجد میں آگے نماز پڑھ لو، باقی بحریہ ٹاؤن، فلانا ٹاؤن، ڈمکانا ٹاؤن اور اتنے موٹے موٹے سریے عمارتوں میں ڈال ڈال کے آدمی موت کو بھول جاتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے وہ۔ آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے یہ نماز سے پتا نہیں چلتا، کیونکہ بہت سے نمازی ہیں جن کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پیسہ نہیں جانا چاہیے ہماری جیب سے، کیونکہ ان کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، تبھی تو اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پچھلی امتوں میں جو پیغمبر تھے انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اپنی قوم سے کہا تم لوگ گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تم حرام پیسوں سے گھر بنا رہے ہو، پیغمبر نے یہ نہیں کہا تم چوری کے پیسوں سے گھر بنا رہے ہو، رشوت کے پیسوں سے بنا رہے ہو، نہ حلال پیسوں سے بنا رہے تھے۔ لیکن پیغمبر کو اعتراض یہ تھا کہ اتنے مضبوط بنا رہے ہو جیسے تم نے یہاں سے کبھی مرنا ہے ہی نہیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ یعنی پیغمبر کو اس پہ اشکال ہو رہا ہے، حالانکہ ان لوگوں کی عمریں ہم سے بہت لمبی تھیں، ان لوگوں کی ایج ہم لوگوں سے بہت زیادہ لمبی تھی، پھر بھی پیغمبر ان سے کہہ رہے ہیں تم اتنے مضبوط گھر بناتے ہو کہ جیسے تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ پیغمبر ہم لوگوں کے بنگلوں کو دیکھ لیں جو ہم 60 سال کی عمر میں بنا رہے ہوتے ہیں، 60 سال 65 سال کی عمر میں ابا ذرا اسٹیبل ہو گئے نا، اب کہتے ہیں اب میں اپنا ذاتی گھر بناؤں۔ تو وہ پیغمبر اگر ہم لوگوں کو آ کے دیکھ لیں، ابے تو کتنا کنکریٹ ڈال رہا ہے اس میں، اتنا موٹا سریا ڈال رہا ہے اور تیری عمر رہ گئی ہے 5 6 10 سال بمشکل، کروڑوں روپے تو اس میں پھونک دیے تو نے، تو ان کو ہم پہ کتنا اعتراض ہوتا ہوگا۔ یہ باتیں میری بھی سمجھ میں نہیں شاید آ رہی، آپ کی بھی نہیں آ رہی، لیکن جب آنکھ بند ہونے لگے گی تو ٹھا کر کے سمجھ میں آ جائیں گے، کہیں گے یار زبردست باتیں کر کے گئے تھے مفتی طارق مسعود صاحب، بالکل ایک دم زبردست۔ میں جا رہا ہوں یار کدھر 2-3 کروڑ تو ادھر پھونک دیا میں نے، اتنا بڑا بنگلہ بنا لیا یار، 2 فٹ کی قبر ہے میری، 6 فٹ کی 7 فٹ کی قبر ہے جس میں نے بھی جانے میں کر کیا ہے۔ تو پھر بھی میں بار بار کہتا ہوں میں گھر بنانے کے خلاف نہیں ہوں، اللہ نے بہت دیا تو بنا لو بچوں کے لیے، ایسا نہ ہو قبر پہ کھڑے ہو کے لات مار رہے ہیں عباس اسپیڈ سے پیدا تو مفتی صاحب کا بیان سن کے اتنے کر دیے ہمیں روڈ پہ چھوڑ کے چلے گئے ہو آپ۔ لیکن کوئی تو حد ہونی چاہیے نا، کہیں تو بریک لگے، یہاں تو بریک ہی نہیں لگ رہی ہے، بریک ہی نہیں لگ رہی ہے، دیواروں سے دل لگایا ہوا ہے، اینٹوں سے دل لگا۔ بچوں کو بھی یاد رکھو تم نے ان کے لیے پراپرٹی بنا دی، مگر پراپرٹی کی محبت ان کے دل سے اگر ختم نہیں کی، خدا کی قسم اس پراپرٹی کا ان کو 2 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا۔
کیونکہ جتنی پراپرٹی ان کو ملے گی ان کو یہ محسوس ہوگا ہماری ضرورت اس سے 10 گنا زیادہ. ابا صرف 10 کروڑ روپے چھوڑ کر گئے, حالانکہ ضرورت تو ہمیں 1 ارب روپے کی ہے, کم چھوڑ کر. وہ ٹینشن میں ہی رہیں گے ساری زندگی. دیکھو میرے ابا میرے لیے پراپرٹی چھوڑ کر گئے تھے, خدا کی قسم ہمیں یہ احساس ہو رہا تھا ہمیں ضرورت تو 5 روپے کی بھی نہیں ہے, ابا پتہ نہیں کیوں اتنے چھوڑ کے چلے گئے ہمارے لیے. نہیں, یہ بات میرا خیال ہے کیونکہ ہمارے ابا نے پراپرٹی کو اتنا فوکس نہیں کیا تھا جتنا ہماری دینی تربیت کو فوکس کیا تھا انہوں نے. نتیجہ یہ نکلا کہ ابا ہمارے لیے جب کچھ چھوڑ کر گئے تو ہمیں یہ رہتا یار اتنا ہمیں ضرورت تو کیوں ضرورت نہیں تھی. میں کہہ رہا تھا یار ہمیں تو مدرسے سے 4000 روپے تنخواہ ملتی ہے تو ہمیں تو اس میں ناشتہ بھی ہو جاتا ہے, 2000 کی, سن 2001 کی بات کر رہا ہوں, اس میں میرا کھانا بھی ہو جاتا ہے, رات کا کھانا بھی ہو جاتا ہے, اور سر چھپانے کی جگہ مجھے ویسے ہی ملی ہوئی. ابا نے گھر جو ہے تو اس میں ہم رہتے تو ہیں نا, نہیں ابا نکال دیں گے تو مدرسے والے استاذ رکھ لیا تھا وہ کہیں ٹھکانہ دے دیں گے, تو ضرورت تو اس کی بھی نہیں ہے. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا ابا پتہ نہیں اتنے لاکھ کا پلاٹ کیوں چھوڑ کے چلے گئے ہمارے لیے. تو ہمیں وہ اضافی کیا لگ رہا تھا, ابا کا احسان لگ رہا تھا, یار اتنا احسان کر دیا, حالانکہ ہم اتنے سارے بہن بھائی ماشاءاللہ, تو اس میں برکت بھی ہو گئی. لیکن اگر آپ نے آج ماں باپ فوکس کر رہے ہیں پیسے کو کہ بچے کو کماؤ پوت بناؤ, پیسہ نوٹ چھاپے, اس کو بار بار پیسوں کی ویلیو اس کے دل میں, اور خود بھی اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ بیٹا سب کچھ پیسہ ہی ہوتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ 1 کروڑ 10 کروڑ بھی چھوڑ کے جاؤ گے نا, بچہ ناشکرا ہوگا کہ میرے باپ نے میرے لیے کچھ بھی نہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان ولن يملأ فاه الا التراب. متفق علیہ, حدیث ہے بخاری مسلم کی. نبی نے فرمایا اگر انسان کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے, آپ یہ سمجھتے ہو نا کہ یار دیکھیں ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے اگر میں ایکچولی اتنے پیسے آ گئے نا تو میں سکون سے بیٹھ جاؤں گا, پھر میری نیڈ بس یہ دعا کریں میرے پاس اتنے آ جائیں. او بھائی ابھی اتنے ہیں نہیں, اس لیے تجھے لگ رہا ہے اتنے آئیں گے تو تجھے سکون آ جائے گا. اتنے میں تھوڑے دن کے لیے آئے گا, اس کے بعد تو کہے گا کہ کاش یہ تو بہت تھوڑے ہیں یار, اس مہنگائی کے دور میں 25-30 کروڑ میں کہاں گزارا ہوتا. خود سوچو یار, یہ میں سنتا ہوں لوگوں کی باتیں نا, لوگ میرے ساتھ صاحب اس مہنگائی کے دور میں 30 کروڑ میں کہاں گزارا ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہوگے کہ یار یہ 30 کروڑ میں, تو بھائی آپ غریب ہو اس لیے آپ کو لگ رہا ہے. غریب ہو, مالداروں کے یہ مسائل ہیں, وہ ٹینشن میں زیادہ ہیں, وہ زیادہ ٹینشن میں. میں ہر طبقے سے ملتا ہوں اور ہر طبقے کے ساتھ رہا ہوں, میں صرف 2-2 منٹ کی ملاقاتیں نہیں ہوتی, میں پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہوں, میں آپ کو کیا پتا, ہر جگہ میرے سلام دعائیں تعلقات ہیں, غریب سے غریب آدمی, امیر سے امیر آدمی بھی. مجھے جتنا سوسائٹیوں کو کمپیئر کرنے کا موقع اللہ نے دنیا میں دیا ہے شاید آپ کو نہیں دیا ہو, اور میں بچپن سے مجھے آبزرو کرنے کی میرے اندر حص ہے, جج کرنے کی بچپن سے حص ہے. میں ہمیشہ بچپن سے ہی دیکھتا رہتا ہوں سوسائٹی کو یہ ہو کیا رہا ہے. اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیماری کہہ سکتے ہیں, یہ کچھ بھی کہہ سکتی ہے. مجھے بچپن سے جب بھی آتا ہوں نا دیکھتا ہوں یہ کیا ہے. میں گھروں میں گیا, ان کے بڈھا باپ پڑا ہوا ہے, کما کے کھلا دیا, اب جب بڈھا ہو گیا تو نہ بچے اس کو پوچھ رہے ہیں. ایسے میں نے خود اپنی زندگی میں ابا دیکھے ہیں, نہ بیگم پوچھ رہی ہے نہ بچے پوچھ رہے ہیں. رو رہا ہے میرے سامنے آنسوؤں سے, کہہ رہا ہے یہ گھر میں نے ان کو بنا کے دیا, باہر ملک جا کے پیسہ بھیجتا رہا, یہ کھاتے رہے, بڈھا ہو کے جب ریٹائر ہو کے آیا ہوں اب میں کسی کام کا نہیں ہوں. اب میں کوئی آرڈر دیتا ہوں نا, تھوڑی اونچی آواز میں بات کر لوں تو ان کے ماتھے پہ لکیریں آ جاتی ہیں, ان کے ماتھے پہ لکیریں آ جاتی ہیں کہ ہم سے بات کیوں تمیز سے نہیں کر رہے والد صاحب. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ تو اللہ نے ہمیں مدرسوں میں بھیج دیا تو بھائی ہم تھوڑے بہت ٹوٹے پھوٹے کچھ انسان کے بچے بنے نہیں بنے, لیکن اتنا پتا چل گیا کہ انسان کے بچے کی ڈیفینیشن کیا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں تو پبلک کو یہی نہیں پتا انسان کا بچہ کہتے کس کو ہے. تو اللہ میاں نے کیا کہا, اللہ کہتے ہیں اب تو مر رہا ہے, سورہ قیامہ میں نا اللہ کہتے ہیں اب تو کیا ہو رہا ہے, مر رہا ہے. اب تجھے پتا چل گیا کہ مسافر خانہ تھا یا اللہ کہتے ہیں لیکن اب نہیں چھوڑوں گا. فلا صدقہ, تو نے صدقہ آپ کے ہم نے تو کیا ہے, آپ نے, ہم اور آپ کے صدقے ایسے ہوتے ہیں. وائپر والا آیا تھا 5 روپے, وہ نہیں گاڑی کے شیشے پہ مار رہا ہوتا, 5 روپے اس کو دیے تھے. وہ ہمارے ایک دوست تھے بڑے مدرسے میں مزاحیہ نا, تو وہ کیا ہوا کہ ایک بڑی شخصیت کا انتقال ہو گیا. اب لوگ ان کے بارے میں تبصرہ کر رہے کہ کوئی کہہ رہا ہے نیک آدمی تھے, کوئی کہہ رہے نہیں برے آدمی تھے, کوئی ایسے کوئی سیلیبریٹی تھی جو جس کا انتقال ہو گیا نا. تو ہمارے مدرسے میں کہا نہیں بہت نیک تھے, ایک طالب علم کا بہت نیک تھی. ایک دن میں نے ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا, وہ بہت نیک تھے, ایک دن میں نے ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا. تو ہماری نیکی بھائی یہی ہے کہ ایک دن ہم ٹوپی پہن لیتے ہیں, ایک دن ہم نے 5 روپے کسی کو دے دیے, 10 روپے اس کو دے دیے. ٹھیک ہے, نہ ہونے سے بھی بہتر ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ, حدیث میں آتے آدھی کھجور صدقہ کر سکتے ہو وہ بھی کرو. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ دنیا کو کیا سمجھتے ہو,
مسافر خانہ. مسافر خانہ ہونے کا جب پتہ چلتا ہے جب روکھڑا جب آپ کی جیب سے نکلے تو تھوڑا سا دل پہ آپ کے آرے یہ کیا ہو گیا, یہ تو سچی مچی کا اللہ پہ ایمان لے آیا ہے. جس کا سچی مچی کا ایمان ہوتا ہے وہی بڑا کچھ کوئی ایسا خرچ کرتا ہے جو جس کو خرچ کرنا کہتے, جو صحابہ کرتے تھے. قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, محبوب چیز جب سے صدقہ نہیں کرو گے نیکی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. صحابی آئے یا رسول اللہ میری محبوب چیز تو میرا باغ ہے جو میرا سورس آف انکم ہے, تو اللہ کہہ رہے ہیں محبوب چیز صدقہ کرو, یہ سارا میں نے صدقہ کر دیا. یار کتنا جگرا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا آپ لوگ یہ کام کریں کیونکہ کل گھر میں فاقہ پڑا تو بڑی مصیبت ہو جائے گی, لیکن صحابہ اس کا مطلب بھائی وہ ایک یتیم پہ ایمان لے کر آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور آپ نے نہ ان لوگوں نے نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی. دیکھو مذہب کو سب لوگ فالو کرتے ہیں, ہر شخص اپنے مسلک کو اپنے مذہب کو کسی نہ کسی, ہندو بھی فالو کرتا ہے, وہ بھی ہولی تو منا ہی لیتا ہے نا, لیکن یہ وہ فالو نہیں ہے جس میں یوں کہیں کہ اس کو مذہب کے سچے ہونے کا یقین ہے. عیسائی بھی اتوار کو چرچ چلے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے, سکھ اپنی رسومات پوری کرنے چلے جاتے ہیں, لیکن بڑی قربانی مذہب کے لیے کوئی نہیں دیتا جب تک اس مذہب کے 100% سچا ہونے کا یقین نہ ہو. وہ صرف مسلمان دیتا ہے قربانی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ صحابہ نے دی ہے, آج بھی لوگ دیتے ہیں. میدان جہاد میں شہید ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ دیکھو کافر بھی لڑتا ہے, لیکن کافر قوت کی بیس پہ لڑتا ہے. کفریہ ممالک بھی حملہ کرتے ہیں نا دوسرے ملکوں پہ, ان کو بڑی پاور ہوتی ہے, بڑی طاقت ہوتی ہے, اس کے بعد لڑتے ہیں وہ. اگر ان کو یقین ہو جائے نا کہ ہماری کسی فوجی کو 100% یقین ہو جائے نا کہ اس جنگ میں میں لازمی مروں گا, کبھی بھی نہیں لڑے گا, وہ بھاگ جائے گا. میں پاگل ہوں, میں لڑکے میں نے ملے گا کیا, وہ کہہ رہا آپ الاؤنس ملے گا, تو کہہ رہے مجھے تھوڑی ملے گا الاؤنس. وہ تو یقین نہیں ہوتا, لڑ رہے ہوتے ہیں تو مارے بھی جاتے ہیں وہ. تبھی ہمیں جو لوگ جنگوں میں شریک رہے ہیں نا مختلف ملکوں کی, انہوں نے بتایا کہ جب غیر مسلم ملکوں سے لڑائی ہوتی ہے نا تو غیر مسلم جب مرتا ہے نا فوجی میدان جنگ میں, عجیب بدترین آوازوں سے چیخیں نکال رہا ہوتا ہے وہ, جیسے کوئی نحوست آ گئی اس کے اوپر. لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے شہداء بھی دیکھے ہیں, جب وہ مرتے ہیں تو ایسے مبارک طریقے سے اور ایسے جیسے ان کی تمنا تھی. بہت فرق ہے دونوں موتوں میں, بہت فرق ہے. تو ابو طلحہ انصاری نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ کہہ رہے محبوب چیز, تو میری محبوب چیز کیا ہے؟ میرا باغ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے لیے میدان جنگ میں لڑ بھی رہے ہیں, بھوک پیاس بھی برداشت کر رہے ہیں, اور لا کے پورے باغ بھی پیغمبر کے قدموں میں نشاور کر رہے ہیں. لیکن آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھیں, ہمارے نبی کہہ سکتے تھے لاؤ یہ باغ مجھے دے دو, صحابہ فوراً دیتے کہ نہیں دیتے؟ کیا خیال ہے؟ یہ ہوتی ہے لیڈر کی صفات. صحابہ کو یقین آ گیا تھا کہ لیڈر میں لالچ نہیں ہے. لیڈر جو کہہ رہا ہے نا کہ دنیا مسافر خانہ ہے, تو یہ لیڈر ہم سے زیادہ اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج موٹیویشنل اسپیکروں کی تقریریں دیکھو, قرآن کہتا ہے فلا صدق ولا صلی, موت کے وقت جب جان حلق کو پہنچ گئی, اب یہ کہہ رہا ہے دم درود کرنے والا کوئی لے کر آؤ بھائی, ڈاکٹروں سے میرا کیس نہیں ہینڈل ہو رہا. اب اللہ کہتے ہیں جب آخری سفر ہوتا ہے, اب یہ کہتا ہے کہ بھائی اب اللہ اس سے شکایتیں شروع کرتے ہیں. فلا صدق ولا صلی, کہتے ہیں نہ تو نے صدقہ خیرات کیا, ولا صلی, اور 5 ٹائم اذان کی آواز تیرے کان میں آتی تھی, حی علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز کی طرف, تیرے پاس نماز کے لیے ٹائم. ہم یار دنیا میں کسی مذہب میں کسی عبادت کے لیے اتنے خوبصورت طریقے سے نہیں بلایا جاتا جتنا نماز کے لیے اللہ نے اذان رکھی ہے. کوئی دنیا میں مذہب جس میں عبادت کے لیے اتنے پیارے الفاظ ہوں؟ ہے بھائی کوئی سنتا ہے؟ کوئی ہو رہی ہے بھائی, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, اذان ہو گئی, بس لوگ پوچھ رہے ہیں اذان ہو گئی. اس سے زیادہ اذان کو کوئی لفٹ نہیں کراتا. یہ تو پورا بیان ہے, اللہ کی پوری تقریر ہے کہ مسجد میں آ جاؤ نماز کے لیے. پوری زندگی کانوں میں پڑتی ہے. اللہ کہتے ہیں اب تیری موت کا وقت ہے, نہ تو نے صدقہ کیا, ولا صلی, اور حی علی الصلاۃ کی آواز تیری کان میں آتی رہی, تو نے اس آواز پر بھی لبیک نہیں کہا. ولا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی, تو انکار ہی کرتا رہا. کوئی قول سے انکار کرتا ہے, کوئی عمل سے انکار کرتا ہے. کہنے بھائی یہ ایسے ہی ہے. ایک تو مذہب جو ہے نا وہ ایک کلچر ہے, ہر قوم کا ایک مذہب ہوا کرتا ہے. ہندوؤں کا بھی ہوتا ہے, عیسائیوں کا بھی ہوتا ہے, تو مسلمانوں کا بھی ہے. ان کا اسٹائل یہی ہوتا ہے کہ 5 ٹائم اذانیں دیتے ہیں اور صدقے خیرات کی ترغیب دنیا کے ہر مذہب میں ہے. تو نے کیا کیا؟ تو اس کو لفٹ ہی نہیں کرائی تو نے ہماری باتوں کو. وتولی, پیٹ پھیر کے جاتا رہا ہمیشہ. تیرے سے جب کوئی بحریہ ٹاؤن کی بات کرتا فوراً تیرے کان کھڑے ہو جاتے, جی ذرا کائنڈلی دوبارہ دہرائیے کیا کہنا ہے, سنا ہے ریٹ اوپر جا رہے ہیں, تو ایک دم نا کان کیا ہو جائیں گے, کھڑے ہو جائیں. جیسے کوئی بات کرے گا, 4 شادیوں کے بعد ایک دم سب ہل جاتے ہیں نا, جیسے وائبریشن پہ آ گئے ہیں.
جیسے کیا آ گئے ہو, وائبریشن پہ ہو. تو ہر طرح کی بات میں دلچسپی. لیکن اللہ کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اور نماز کے لیے آؤ, کامیابی کے لیے. یہ تو پرانے قصے ہیں, اللہ میاں تو پتہ نہیں کب سے کہتے آ رہے ہیں. کامیابی ابھی تو ملتی, وہاں جاؤ یوں کر کے کھڑے ہو جاؤ, ایک رکوع کرو, سلام پھیرو, بس یہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. پیسے تو ملتے ہی نہیں ہیں, پیسے تو ملتے ہی نہیں ہے, نہ فجر میں مل رہے ہیں نہ ظہر, بلکہ الٹا امام چندہ مانگ لیتا ہے بعض دفعہ. تھوڑے بہت ہوتے ہیں وہ بھی, وضو خانہ کی تعمیر ہے تو بیت الخلاء کی تعمیر ہے, تو آج یہ پنکھا ابا کے اصال ثواب کے لیے, نانا کے. تو فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى. اللہ کہتے ہیں تکبر کے ساتھ اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے. یہ ہماری جب نصیحتیں کی جاتی ہے نا, ایسے اگنور کرتا ہے, چلو ٹھیک ہے, یہ مولویوں کی باتیں ہیں, یہ مذہب کی باتیں ہیں, یہ سائنس کی بات کرو بھائی, نیوٹن کی بات کرو, آئنسٹائن کی بات کرو. کیا پیغمبروں کے قصے لے کر بیٹھ گئے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا تھا, اسماعیل علیہ السلام نے یہ کیا تھا, اور ابو طلحہ انصاری نے باغ دیا تھا. یہ کیا قصے لے کے بیٹھ گئے. ولكن كذب ثم ذهب الى اهله يتمطى. آگے میں جو دھمکی کی بات کر رہا تھا نا, اب اللہ کہتے ہیں اولا لك فاولا, تباہ ہو جائے تو تباہ ہو جائے. اب جو زندہ ہے نا اس کو اللہ کہہ رہے ہیں جو یہ کام کر رہا ہے. ہمارے حضرت یہ آیت پڑھتے تھے, فرماتے تھے مجھے اللہ کے صبر پہ تعجب ہوتا ہے کہ اللہ کافر کو اور نافرمان کو کتنی دھمکی دے رہے ہیں نا, کہ جس کو نصیحت کی جائے اور وہ منہ موڑ کے گھر جا رہا ہے تو اللہ اس کو پیچھے سے کیا کہہ رہے ہیں, اولا لک فاولا, تباہ ہو جا تو, تباہ ہو جا تو. ثم اولا لک فاولا, پھر ہم کہتے ہیں تو برباد ہو جا, پھر ہم کہتے ہیں تو برباد ہو جا. اللہ تو نے 4 دفعہ اس کو گویا کہ بددعائیں دے دی ہیں ہماری لغت میں, تو تباہ کر کیوں نہیں رہا تو. بھائی دیکھو مجھے کسی پہ بہت غصہ ہے نا, میں بڑا طاقتور بھی ہوں, میں ایک بندے کو کہہ رہا ہوں یہ کر لے, وہ نہیں کر رہا, وہ الٹا کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ کر لے, وہ الٹا کر رہا ہے. مجھے غصہ ہے, تیری ایسی کی تیسی ہو, میں تو اللہ کرے تباہ ہو. تو دوسرا کہے گا مفتی صاحب اتنا غصہ ہونے کے بجائے ایک تھپڑی لگا دو کھینچ کے. بہاریوں کی لڑائی دیکھی, ہم بہاری بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن میں نے لڑائی دیکھی ہے. ایک دفعہ وراثت کا مسئلہ تھا, ہمارے دوست تھے بہاری, بہت اچھی قوم ہے الحمدللہ, کسی قوم کو میں برا نہیں کہتا. ان میں ایک اچھی بات ہے کہ لڑتے نہیں ہیں, بس زبان کی حد تک ہی رہتے ہیں, یہ اچھی صفت ہو گئی نا. تو میں گیا تو وہ ان کی وراثت کا پھٹا ہو گیا تھا. مجھے نہیں پتا تھا دونوں پارٹیاں مجھ پہ راضی نہیں ہیں. ایک پارٹی نے مجھے بلایا کہ آپ فیصلہ کریں. اس کے بعد مجھے تجربہ ہوا کہ جب بھی کسی کا فیصلہ کروں گا نا, دونوں پارٹیاں ریٹرن میں لکھ کے دیں کہ ہمیں مفتی صاحب کا فیصلہ قبول ہوگا, ورنہ میں جاتا ہی نہیں, اپنا ٹائم ویسٹنگ ہے. میں نے فیصلہ کیا تو دوسری پارٹی کو قبول ہی نہیں. اب دونوں پارٹیاں لڑ رہی ہیں آپس میں. ایک کہہ رہا ہے یہ تو طالبان کو اٹھا کے, میری پگڑی ایسی تھی نا اس میں زیادہ مشہور نہیں تھا, وہ کہہ رہے ہیں تم طالبان کو کہاں سے اٹھا کے لے آئے. یہ 2007 یا 2008 کی بات ہوگی. میری پگڑی ہمیشہ سے یہ اسٹائل رہا ہے, جس کو میرا فیصلہ قبول نہیں تو تم تو طالبان کو اٹھا کے لے, تو دہشت گرد ہیں. میں نے کہا میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں بھائی, تو پگڑی میری دیکھ کے نا, تو جو الزامات ان کے آ رہے تھے بار وہ لڑ پڑے نا. اب لاکھوں روپے کا ان کا کروڑوں کا پھڈا چل رہا ہے, لڑ رہے ہیں, میں تیری ایسی کی تیسی. دوسرا کہہ رہا ہے میں سوچ رہا ہوں یار کرو نا یار, تم کیا یار, 1 گھنٹہ تو مجھے ہو گیا تمہاری باتیں سنتے ہوئے. میں یوں کر دوں گا, وہ کہہ رہے ہیں میں یوں کر دوں گا, وہ کہہ رہے ہیں میں یوں کر دوں گا, وہ کہہ رہے ہیں میں یوں کر دوں گا. تو بھائی تھوڑا سا کرو بھی تو صحیح نا, بہت ہو گیا یار 1 گھنٹے سے میں یہ سن رہا ہوں. وہ دوسرا کہتا تو کر کے دکھا, تو کر کے دکھا. وہ کہہ رہا ہے میں تو کروں گا, کہہ رہا ہے تو کر کے دکھا, میں کروں گا. 1 گھنٹہ ہو گیا, مجھے لگا کہ بھائی یہ کچھ بھی نہیں. مجھے اپنی پوزیشن پتا چل گئی کہ میرا فیصلہ ایک فریق مان رہا ہے, دوسرے کو تو میں طالبان لگ رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہم نے کہا پتلی گلی سے کیا کرو, نکلو یہاں. تو اب اللہ میاں کا جو اسٹائل ہے, انداز ہے, وہ یہی ہے, دھمکیاں دے رہے ہیں اللہ میاں. اولا لک فاولا, چھوڑوں گا نہیں تجھے, صحیح نا, تباہ ہو جا تو. لک فاولا, پھر اللہ کہہ رہے ہیں تباہ ہو جا تو. ثم الاولا, پھر اللہ کہتے ہیں ثم کا لفظ, اللہ کہتے ہیں میں اپنی بات کو ریپیٹ کر کے کہتا ہوں, تو تباہ ہو گیا, تباہ ہو جا تو. یہ بددعائی یہ کلمات ہیں. جب عرف میں ہم کسی کو کہتے ہیں تو مطلب ہم بددعا دے رہے ہیں. اللہ کرے تو مرے, یعنی اللہ خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ تو تباہ ہو جا. ثم اولا لک فاولا. تو ہمارے فرمایا کرتے تھے اللہ دھمکیاں دے رہا ہے. اب دیکھو ہم تو جب دھمکیاں دے کریں کچھ نہیں تو ڈر کی وجہ سے نا, کہ بھائی زبان کی دھمکیاں ٹھیک ہے کر دیا, تو یہ تو ایسا نہ ہو کہ افورڈ کرنا مشکل. لیکن اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. اللہ جب دھمکیاں دے رہا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ جب تجھے غصہ آ رہا ہے, اللہ کو کتنا غصہ آتا ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. جب اللہ کے منکر جہنم کی آگ میں جلیں گے نا, تو روایات میں آتا ہے غصے سے اپنی انگلیاں چبائیں گے کہ ہم نے کیا کیا, یعنی ہم نے خدا کی بات سنی کیوں نہیں, ہم کتنا گھاٹے کا سودا کر کے آئے, یعنی ہمیں کیا ہو گیا تھا. اپنے آپ کو بھی بعض دفعہ گالیاں دیتا ہے نا انسان. تو قرآن کہتا ہے اللہ ان سے کہے گا کہ آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے,
جب تمہیں ایمان کی اور خدا کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم اسے اگنور کرتے تھے، ہمیں تم پر اس وقت اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا، اس سے بھی زیادہ آتا تھا کہ میں کھلا رہا ہوں، میں پلا رہا ہوں، میں نے پیدا کیا اور تم میری نہیں مانتے، میرا انکار کرتے ہو۔ سورہ واقعہ کی